وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ عز و جل نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی جو نصرانی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کفر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جنت حرام فرما دی ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور اللہ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے. کس کو؟ کہ جو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا بتایا، یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. فَمَا تَقَرَّبَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فَمَا یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل تین خدا، یعنی اللہ عیسیٰ مریم میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. یعنی جو عیسائیوں کا وہ فرقہ جو اللہ عیسیٰ اور مریم تینوں کو خدا تصور کرتا ہے تو ان کا بھی رد کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ ان کا عقیدہ یہ بھی ان کو جہنم میں لے کے جائے گا. ہمارے کیا عقیدہ بیان کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو چنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے چنا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کے اوپر. آج جو اتنے میں نے دلائل دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی پوزیشن ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو قرآن میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے، وہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ 25 دسمبر آ رہا ہے. 25 دسمبر کو عیسائی لوگ، کرسچن، یہ قسمیں ڈے مناتے ہیں. پوری عیسائی دنیا کے اندر قسمیں ڈے منایا جاتا ہے. میں ان سے تم مخاطب ہوگا تو وہ وقت سمجھنا چاہیے. میں ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب جو سوشل میڈیا پر یا اپنی یاری دوستی کی وجہ سے اس ڈے کی کرسچن حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ولادت کا دن کہتے ہیں کون؟ عیسائی. لیکن اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو 2 صدیوں پہلے سے یہ تہوار منایا نہیں جاتا تھا. اگر اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کیوں وہ اللہ نے ان پر انجیل نازل کی، وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بدائی کی کبھی عبادت کر سکتے ہیں. تو بعض انگریز عیسائی پادریوں کی تصدیق تو یہ مطلب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کا دن ہے. یہ میں آپ کو مطلب تحقیقی کا بات بتا رہا ہوں، بالکل سچ چل لینا والے، ٹھیک ہے. لیکن آج عیسائی دنیا کے اندر اس کو ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے. بعض مفاد رسول اللہ ان میں ہو سکتا ہے داڑھی والے بھی ہوں اور ہیں جیسے وہ طاہر القادری نام ہے، طاہر القادری کو کس مناتا ہے، چرچوں میں جاتا ہے. مفاد پرست جیسے مطلب جو ہے نا ممبروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں ہماری جو حکومتوں کے نمائندے ہیں، یہ مطلب چرچوں میں جا کر کسی میں ڈے مناتے ہیں. تو پچھلے سال میں نے دیکھا مذہبی امور کا جو وزیر تھا جنور الحق قادری، ٹھیک ہے، وہ بھی کرسمس منانے کے لیے چرچ میں گیا. تو وہ مطلب ہے یہ کہ وہ خدا کا بندہ نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ خدا کا بندہ نہیں کہتے، وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یعنی شرک کرتے ہیں اور شرک کا کام کرنے میں مبارکباد دینا. میں آپ سے بولا آپ بتائیے اللہ نے تھوڑا بہت بھی شروع کیا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اور آپ اس پر مبارکباد دو کہو کہ میری کیس میں
مسلمان کو چاہیے کہ یہ جو اب تہوار منایا جاتا ہے کرسمس کا، ایک دنیا مذہبی تہوار بن گیا ہے، تو جس کے حوالے سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے اس تہوار کو، تو وہ اپنے ایمان سے جائے گا، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کفار کے کتبوں کو پڑھائے، کتاب الجہاد میں کبھی آپ اگر رسائیں گے نا کسی جگہ سے پوچھ لینا، کتاب الجہاد کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو کفار کے کتبوں کو پڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیر اس میں بہت طور پر بیان کر دیا گیا، جو کفار کے مذہبی تہوار میں ان کو مبارکباد پیش کرے، ان کی تعریف کرے، تو وہ خود ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی بڑی بات سمجھتے ہیں ہمارے لوگ، نہیں جی میرا عیسائی دوست ہے، میرا کرسچن دوست ہے، نہیں جی میرے تو فیس بک پر دوستی ہو گئی، واٹس ایپ پر دوستی ہو گئی، انسٹاگرام پر دوستی ہو گئی، تو تحفہ دے دیا ان کو، میرے کیسے بولتے ایمان برباد ہو گیا۔ آپ کا یہ میرے کیسے کہنے سے آپ مسلمان نہیں رہے، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے، وہ خدا کا بندہ نہیں کہتے، وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، وہ اتنی شان والا قدرت والا احسن الخالقین ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے بیٹا ماننا یہ کون سا شعور نکالا دیتا ہے؟ اور کوئی جو قوم اس بات کو خوشی منا رہی ہو ان کو مبارکباد دینا، ایک مسلمان کا ایمان گوارا کرتا ہے اس بات کو؟ مغرب کی رنگینیوں میں اتنے نظر نہ ہو جاؤ کہ ایمان سے ہاتھ کو بٹھو، سوشل میڈیا کی رنگینیوں میں اتنے نظر نہ ہو جاؤ کہ ایمان کو داؤ پہ لگا دو۔ ایمان بڑی نعمت ہے، اگر یہ چھن جائے نا آدمی نہیں بنے گا، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کی نہیں کرا، یہ بات ایسے میں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے لیکن وہ ان کی بندیوں سے دوستی ہوتی ہے، کرسچن سے دوستی ہوتی ہے، تو وہ مطلب صرف اس دوستی کی بنا پر ان کو کہہ دیتے ہیں 25 دسمبر والے دن میری کرسمس یا کوئی تحفہ دے، ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس جگہ آج سے میں نے کبھی عمل کیا ہو تو سچی توبہ کریں اور اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو آگاہ کریں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کا بیٹا کہہ کر مطلب یہ دن مناتے ہیں۔ تو اس لیے جو کوئی اس تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہوگا، ان کی پارٹی میں کوئی شریک ہوگا، ان کی مطلب کیک کی کٹائی میں جو شریک ہوگا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس بات کی مطلب جو مثال قائم کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے نتیجے میں تمہاری تعریف کرتے ہیں، تبھی تو اس کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں، تبھی تو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اگر وہ اس چیز کا انکاری ہو تو جائے کیوں؟ مبارکباد کیوں دے؟ سمجھداری کوئی بات، اس قرینہ ظاہر ہے نا، قرینہ ظاہر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسے خرافات سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی بچیوں کو بھی بچائیں کہ 25 دسمبر ایک تو یہ کہ تاریخ سے ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، ٹھیک ہے، کیونکہ اب بعد میں گراہ نکالنے والوں کو یہ بھی راہ مل جاتی کہ جناب ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، میڈم پیدائش کا دن پھر محمد رسول اللہ کا بیان منایا جائے گا، کیونکہ وہ نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں سب جگت والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم اپنے محبوب کا میلاد مناتے ہیں اور انہی کے میلاد میں سارے انبیاء کی شان کو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے کسی مسلمان کو یہ روا نہیں ہے
میں اور آپ کیا یہ چاہیں گے کہ ہمارا شمار کفار میں کیا جائے، مشرکوں میں کیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ تو ایسی حرکتیں بھی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کل بروز قیامت آپ کو ان کی سبوں میں کھڑا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ آپ مسئلہ سمجھ کے جائیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرا مالک و مولا احکم الحاکمین ہے، وہ جب دنیا میں اگر کوئی حکومت رکھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حاکم ہے۔ احکم الحاکمین، حکم صرف اس کا چلتا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ بھی ذہن نشین کر لیں، مسلمانوں کے نزدیک عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا، لیکن جب یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے جس جگہ آپ تشریف فرما جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بلانے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا کر دیا اور آپ کو آسمان پر اٹھا دیا، اور جو تھے آسمان پر آج بھی آپ اپنے برکت اٹھا رہے ہیں۔ اور قریب قیامت جب ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و اعانت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں دمشق، جو آپ ملک شام پر دارالحکومت ہے، دمشق کی جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر الصبح یعنی فجر کی نماز کے وقت نازل ہوگی، آسمان سے اتریں گے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کریں گے، حضور کے امت کی کو آگے کریں گے، امام مہدی کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر آپ دجال کا تعاقب کریں گے اور آپ دجال کو تیر مار کر واسل جہنم کریں گے، اور جناب پھر آپ سلیب کو بھی توڑیں گے، جس سلیب کو یہ آج عبادت کرتے ہیں اس کو توڑیں گے، اور پھر دنیا بھر کے اندر 40 سال تک اسلام کا سہانا دور رہے گا انشاءاللہ۔ پھر جب جناب یہ سارا کچھ دوبارہ بگڑنا شروع ہوں گے، یہ مسلمان یا انسان سارے مسلمان جب مر جائیں گے تو کافروں پر زمین پر قیامت نازل کی جائے گی، پہاڑ کوئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ بڑا خوشی کا منظر ہوگا۔ تو میرا مدعا آج کے بیان کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کرسمس ڈے جو مناتے ہیں کفار، یہ اللہ کا بیٹا مان کر مناتے ہیں، تو ایک مسلمان کا اس تہوار میں شریک ہونا اس کو کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کرسمس ڈے منائے یا کرسمس کی مبارکباد دے۔ اگر وہ ہردرمی کرے گا اور پھر بھی کسی عیسائی کیسے کو اس طرح کی مبارکباد دے گا تو یقین جانیے وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، معبود کریم علیہ السلام کی صدقے تو فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو مذہبی جو ہمارے مسجد مدرسے اللہ کو شاد و آباد رکھے، کوئی فتن دور یہاں سے سنائے وقت ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آئمہ علماء کو رائے حق پر ہمیں رائے حق پر ہمیشہ گامزن رکھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اگر مفاد پر سلوک نہیں رہیں گے تو ہر کسی کی بات کو صحیح رہیں گے، تو ہر کسی کی بات صحیح نہیں ہوتی، صحیح وہی ہوتا ہے جو قرآن حدیث میں بیان ہو گیا، جو رسول اللہ بتا کر چلے گئے صحیح وہی ہے۔ تو کوئی مفاد پرستی کی بلا نہیں نکالنی چاہیے اور حق بیان کرنی چاہیے، حق بیان کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، درد کیا ہوگا مر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہمارا مطلب یہ ثواب بڑھانے کا اور ذریعہ ہوتا ہے، اگر ہم قید کر دیے جائے قتل کر دیے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ درجے اور بڑھا دے گا۔ یہ تو دنیا کی زندگی نہیں کتنی تو کتنی نہیں ہے، اب انسان کا تو پتہ نہیں ہے کیا ہم انسان لیں گے نہیں لیں گے، ورنہ کو دعویٰ کر کے دکھایا مجھے
کہ میں مطلب اتنا دل کو اڑنا نہیں کر سکتا. میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب بار کو دماغ کی تیمارداری کرنے کی نہیں آتے لیکن وہ خود چلے جاتے ہیں. اور جن کی دماغ داری کرتے ہیں تو وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا زندگی اور کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب لوگوں کو زندہ رکھنا کوئی مار نہیں سکتا. جب موت کا مطلب ٹائم آ گیا ہے تو کوئی بنا نہیں سکتا. تو بندے کو چاہیے حق پہ جانے ہے. اور یہی بات رزق کے معاملے میں آدمی حق چھوڑتا ہے. ہمیں جالندری نے کہا تھا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندے غیر غربت سے حفیظ. جب یہ سوچتا ہوں تو دل احساس سے مرجھا جاتا ہے. مجھے اس بات کی آگاہی نہ رہی کہ رزق اس کام میں کتوں کو مل جاتا ہے. جس روٹی کے پیچھے جس پیسے کے پیچھے آدمی ہم چھوڑتا ہے یعنی کتوں کو مل جو کام نہیں کرتے. سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے بلو ویل. کیا نام ہے اس کا؟ بلو ویل. جناب اب کتنا کھاتی ہوگی وہ؟ 25,000 کلو کھانا
اللہ